ویو 360 میں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے بننے اور ٹوٹنے کی تاریخ پر ایک نظر۔ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی۔ اور جمہوری ادارے اور اقدار پاکستان میں مضبوط کیوں نہیں ہو پائے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے سوال ابھرتا ہے کہ کیا ملک میں جمہوری نظام کو ایک بار پھر خطرہ ہے؟ ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پہلی بار نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانے یا اس میں فارورڈ بلاک بنانے کسی ایک لیڈر کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ریاست کے وہ ستون جو جمہوریت کے ضامن سمجھے جاتے ہیں ان پر جانبداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر ایک بار پھر ملک کی سیاست میں جوڑ توڑ اور اپنی مرضی کا سیاسی ماحول اور حالات پیدا کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ قومی سطح پر کسی اہم سیاسی پارٹی کی اعلیٰ قیادت یا کرداروں کو الگ کرنے سے کسی پارٹی کو کیوں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوری کلچر کا فقدان ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد بھی ملک میں جمہوری ادارے اور نظام مضبوط نہیں ہو پائے؟ انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں، اور اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانے سے پہلے یا ملک کے موجودہ جو سیاسی اس وقت حالات ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو ترکی کی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں، جہاں صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوان نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور ان کے اقتدار کی تیسری دہائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ترکی کے الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق صدر اردوان نے 52.1% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مقابل امیدوار اور حزب اختلاف کے رہنما کمال کلیچدار اولو کو 47.9% رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہو سکی۔ کمال کلیچدار اولو نے ان انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے، تاہم انتخابی نتائج سے اختلاف نہیں کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب صدر اردوان کو ملک میں بلند شرح مہنگائی کو کم کرنے اور تباہ کن زلزلے سے زمین بوس ہونے والی عمارتوں اور ان علاقوں میں پھر سے تعمیر نو پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی جہاں تقریباً 50,000 کے قریب لوگ بے گھر ہوئے اس زلزلے کے آنے کے بعد۔ لیکن جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر اردوان 2 دہائیوں سے ترکی پر رول کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف ایک بہت سٹرانگ اپوزیشن ہے۔ ان کے رول کے دوران ترکی کی اکانومی کافی سفر کر رہی ہے، لیرا سفر کر رہا ہے، لیکن وہ ایک بار پھر ایک جمہوری نظام کے تحت الیکشنز کے تحت الیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ واپس اب پاکستان کی طرف ہی آتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے اب تک پارٹی سے علیحدگی یا اس جماعت کے سیاسی عہدوں سے علیحدگی پر جو تقاریر کی ہیں یا پریس کانفرنس کی ہیں اس سے ان کے مستقبل پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو درپیش مشکل حالات کا سبب کیا ہے، جانتے ہیں تجزیہ کاروں کی رائے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔ جہاں تک سیاسی قوتوں کو توڑنے اور جوڑنے کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے پیپل پارٹی ٹارگٹ رہی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ 99 کے کو کے بعد ہوتی ہے، خاص کر جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کاف لیگ بنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا 2002 میں پیپل پارٹی سے پیٹریوٹس نکلے۔ تو اس قسم کا عمل ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کے لیے بنتی ہیں، سیاسی حریفوں سے لڑنے کے لیے بنتی ہیں، وہ افواج سے لڑنے کے لیے نہیں بنتی۔ تو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ پھر جب سیاست جو ہے وہ پٹری سے اتر جائے اس وقت اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کا جو نظریہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف صرف اس لیے ہونا ہو کیونکہ آرمی چیف ان سے بات چیت نہیں کر رہے یا ان کو پہلے جیسی سپورٹ نہیں دے رہے یا آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کے لیے کام نہیں کر رہی یا فوج جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف ان کی ٹرمز کے اوپر بات نہیں کر رہے، تو معذرت کے ساتھ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں کہتے، اس کو اپرچونسٹ ہونا کہتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ دباؤ ہے جو کہ ان لیڈران پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے
پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرفتاری ہوئی، دوسری گرفتاری ہوئی، بیل لے لیں، پھر تیسری گرفتاری ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس دباؤ کی وجہ سے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں. جو ہم نے 2018 کے اندر چیزیں دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجنا تھا تو کیا کیا عدلیہ کا استعمال ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا جو گٹھ جوڑ تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، وہ اب ایک کھلا راز ہے، وہ کوئی ایک چھپی بات نہیں رہ گئی. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے بھی استعمال خود بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو ہے وہ باز آنا پڑے گا کہ آپ مداخلت جو ہے وہ سیاست کے اندر کریں. پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اسے سارا اپنا زور انتخابات پہ رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایک نارمل اپوزیشن کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی، اسمبلیوں میں موجود رہتی اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھاتی، تو یہ خطرات پیدا نہ ہوتے. پی ٹی آئی کا مستقبل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں جو ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، ایک غیر قدرتی چیز یا غیر فطری چیز جیسے وجود میں آتی ہے، وہ اسی طرح سے ہوا میں تحلیل بھی ہو جاتی ہے. تو اگر تو یہ فطری عمل تھا تو یہ سسٹین کرے گا، اور اگر یہ فطری عمل نہیں تھا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی آشیرواد تھی، اسٹیبلشمنٹ کا سایہ تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح سے جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. ایک عمومی تاثر پاکستان کی سیاست کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بنانے اور توڑنے کا کام بڑی مہارت سے کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. وائس امریکہ کے محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو توڑا کیسے جاتا ہے. آج کل میڈیا پر جب بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی سیاسی لیڈر کی پریس کانفرنس کی خبر آئے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ رہنما بھی پارٹی سے راہیں جدا کرنے والا تو نہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو جس صورتحال کا آج سامنا ہے، بعض اعتبار سے یہ ماضی سے مختلف تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ نیا نہیں. قیام پاکستان کے بعد ملک بنانے والی جماعت یعنی مسلم لیگ کو تقسیم کا سامنا کرنا پڑا. نواب افتخار حسین ممدوٹ اور حسین شہید سہروردی نے مسلم لیگ چھوڑ کر الگ سیاسی جماعتیں قائم کر لیں، اور بعد میں مسلم لیگ کے متعدد دھڑے بنتے چلے گئے. اسی طرح بائیں بازو کی نظریات کی حامل نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ ولی خان گروپ اور بھاشانی گروپ میں تقسیم ہوئی. لیکن یہ زیادہ تر نظریاتی یا پالیسی اختلافات کی وجہ سے پارٹیوں کی تقسیم یا رہنماؤں کی جماعت سے علیحدگی کی مثالیں قرار دی جاتی ہیں. تاہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت سیاسی جماعتیں چھوڑنے کی نمایاں مثال دی جائے تو 1977 کے مارشل لاء کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے کئی رہنماؤں نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں. 1990 کی دہائی میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے بعد ایم کیو ایم حقیقی بنی. 2002 کے انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون سے نکلنے والے رہنماؤں نے قاف لیگ بنائی اور انتخابات کے بعد اسی سال پیٹریوٹ کے نام سے پیپلز پارٹی کا ایک الگ دھڑا قائم ہوا. ان پارٹیوں کے بننے اور بکھرنے کے ساتھ 2013 اور 2018 کے انتخابات سے قبل سیاسی وفاداریوں کی تبدیلی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے. بعض ماہرین کے نزدیک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کی وجہ سے سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیز میں جمہوریت نہ ہونا اس کا سبب ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی چھوڑنے یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی تعداد اب تقریباً 100 کے قریب پہنچنے والی ہے. پارٹی چھوڑنے والے زیادہ تر رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے ہے. کیا یہ سب کچھ ہوا کا رخ دیکھ کر کیا جا رہا ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں؟ اس بارے میں مزید تجزیہ کاروں کی رائے ملی جلی ہے، لیکن زیادہ تر اس بات سے متفق ہیں کہ جانے والے رہنما 9 مئی کے واقعات کے دباؤ کے زیر اثر سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. آج پی ٹی آئی کے سابق رہنما علیم خان کی رہائش گاہ پر جہانگیر ترین اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بنا کر اسے کسی اور پارٹی کو جوائن کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے، اور اس تجویز پر اطلاعات کے مطابق غور بھی کیا جا رہا ہے.
پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے جانے، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ اور اس سے جڑی جو دیگر خبریں ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی اس پروگرام میں آگے چل کر۔ ابھی اس وقت ہم اسلام آباد چلتے ہیں، ہمارے رپورٹر عاصم علی رانا ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس بارے میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی عاصم۔ عاطف، بالکل آپ نے درست کہا کہ اس وقت جو ایک انتہائی غیر یقینی جو صورتحال ہے اس میں بظاہر جو سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فی الحال کوئی بھی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے عمران خان نے ایک 7 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جن کی تلاش میں اس وقت پولیس ہے، لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد بات چیت نہیں بلکہ صرف ایک آپشن دینا تھا، ایک لوگوں کو ایک نظر دینی تھی کہ بالکل ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ در حقیقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت اس سیاسی جماعت کے ساتھ فی الحال بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو اب تک 3 پریس ریلیزز جو آئی ایس پی آر کی طرف سے اب تک آ چکی ہیں اس میں بار بار اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو افراد بھی ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کے کچھ افراد کو جو تھا ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پشاور میں کچھ تھے، کچھ 31 افراد تھے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر آئی ہے کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو افراد جنہوں نے حملے میں ملوث تھے 8 افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ تعداد ابھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تمام صورتحال میں جو تجزیہ کار ہیں، ہماری ان سے مختلف مبصرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات اگر آپ کہیں تو وہ انتخابات فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جب تک عمران خان اور ان کی جماعت، ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، اس کو کٹ ٹو دا سائز نہیں کیا جاتا۔ ایک کنگز پارٹی کا بھی ہے، اس میں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، جس کے لیے جہانگیر ترین کا آپ نے نام لیا، بالکل جہانگیر ترین جو ہے وہاں پر اس حوالے سے ان کو ایکٹیو ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، ان کو حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چھوڑنے والے اراکین ہیں تقریباً 100 سے زیادہ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے، تو لہٰذا یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ماضی کی طرح ایک بار پھر ایک کنگز پارٹی بنے گی جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو انتخابات سے پہلے جو عمران خان ہیں ان کی نااہلی جو ہے وہ بھی مختلف عدالتوں سے ممکن ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ این سی اے کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے، وہ اس چیز کو کلیئر کرے کہ تمام یہ معاملات ہوئے کیا تھے۔ تو عمران خان کے لیے ابھی جسے آپ کہیں کہ ایک مذاکرات کا یا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کا وہ وقت ابھی شاید ان کو نہیں دیا جائے گا، اور اسی تمام صورتحال میں جو فوری انتخابات ہیں وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تیار نہیں سمجھتی۔ آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات میں جاتی ہیں تو ان کے لیے خاصا ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ لہٰذا اس وقت جتنے بھی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، اور تمام جو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے معمول کے مطابق لایا جائے گا، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، ایکچوئل اسٹرینتھ ہے، اس کے مطابق اس کو لے کر آیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان جو تحریک انصاف کی دیگر جماعتیں۔ عاصم، یہ تو عمران خان بظاہر ٹویٹ کر رہے ہیں بار بار اس بارے میں کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیڈران پر دباؤ ہے، اور ایسے کچھ واقعات نظر بھی آ رہے ہیں جس پر جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ دباؤ برداشت نہیں کر سکی، لیکن کچھ آزاد تجزیہ کاروں کا کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان پر جس طرح سے دباؤ ڈالا گیا اور جس طرح سے انہوں نے پارٹی چھوڑی، جیسے کہ شیریں مزاری ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، اسد عمر ہیں، انہوں نے صرف عہدے چھوڑے، پارٹی نہیں چھوڑی، تو عام تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ دباؤ تو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ پی ٹی آئی کے ارکان پر کافی زیادہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ ملک بھر میں 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ووٹر سپورٹ ہے یا جو ماسز میں اس کی سپورٹ ہے، آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ کیا وہاں پر کیا رائے پائی جاتی ہے کہ کیا اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے ووٹر
میں کیا جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کیا، یا یہ بظاہر صرف وہی جو ارکان پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی دباؤ کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا 9 مئی والا، اس وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن ووٹر جس نے کسی بھی جماعت کو اور کسی بھی چاہے وہ الیکٹیبل ہے کوٹ ان کوٹ جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنے والا کوئی بھی کارکن، کوئی بھی عہدیدار، اس کو ووٹ دینا ہے، کیا پی ٹی آئی کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب پی ٹی آئی نے جو وہ ایکسٹریم سٹیپ لیا اس کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا؟ عاطف بالکل آپ نے درست کہا، جو پی ٹی آئی کی جو ایک گزشتہ سال 2022 میں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو ان کی سپورٹ تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور ان کا اضافہ یہ ابھی تک اسی طرح موجود ہے۔ 9 مئی کی جو واقعات ہوئے اس کے بعد ایک سینس آف فیئر اور ایک پریشانی کا جو عالم ان کے ووٹر میں ہے وہ لازمی طور پہ پایا جاتا ہے، لیکن جسے آپ کہیں کہ عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی، ان کے کارکن جو ہیں اسی طرح سے انٹیکٹ ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو اس بات سے ہٹ کر دیکھیں تو انتخابی سیاست جو ہے وہ اس میں بالکل مختلف اس میں رول ہوتا ہے، اس میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں، اس میں حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی اس حلقے میں پرفارمنس ہوتی ہے، اس کے بعد انتخابی سیاست میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عمران خان اپنی تمام اس پاپولیرٹی کو انکیش کراتے ہوئے انتخابات میں ان کا کیا کردار ہوگا، ان کو کس حد تک ملے گی، ان کو کس حد تک مدد ملے گی، اور خاص طور پر کہ عمران خان اگر خود انتخابات میں شامل نہ ہوں، اگر ان کی جماعت کے کچھ ارکان شامل ہوں لیکن اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دی جائے تو تب اس صورتحال میں کیا ہوگا، یہ مستقبل کی بات ہے، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو آسم کوئکلی ایک چیز اور اگر آپ ہمیں بتا سکیں، عمران خان کی اگر پاسبلی کوئی نااہلی ہونی ہے اس کے بارے میں، جیسے آج ایک بل پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں کہ جو ماضی میں سو موٹو نوٹسز لیے گئے ہیں ان پر اپیل کا حق دے دیا جائے گا، اور بظاہر اس کے بینیفیشریز کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جو مستقبل میں چل کے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عاصم بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا اور یہ اپڈیٹس دیں۔ اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ موجودہ سیاسی حالات جس میں ایک وقت جیسے ابھی ہمارے رپورٹر عاصم علی رانا نے کہا کہ وہاں تجزیہ کاروں کی رائے میں پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کرنے کے پروجیکٹ پر کام جاری ہے، تو ایسے میں ملک کا سیاسی مستقبل کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے، اور جمہوری اداروں کے لیے یا جمہوری پارٹیوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سے، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپریسی کے بانی صدر ہیں۔ احمد صاحب، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھا ہے یا نہیں؟ جیسے ہمارے رپورٹر نے بھی بتایا اور ہم بھی بات کر چکے ہیں کہ کئی پارٹیوں کے اوپر یہ دور گزرا ہے کہ ان کے اندر دھڑے بنے، ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے کام کیا گیا، اور پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، خاص طور پر اس وقت پی ڈی ایم کے ذریعے اقتدار میں بھی یہی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ماضی میں ان کے الیکٹیبلز ان کی جماعت سے نکل کر کسی اور جماعت میں چلے گئے، پارٹیوں نے اس کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا، ان کے رہنما بھی ماضی میں جیلیں کاٹ چکے ہیں اور اسی طرح کے مسائل کا سامنا کر چکے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جماعتیں ماضی سے کچھ نہیں سیکھ سکی اور پھر ایک طرح سے اسی طرح کی صورتحال میں اسی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہی ہیں جس کا وہ خود شکار رہی ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ خود ہمارے ریٹائر ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب انہوں نے 70 سال کے واقعات سے سبق سیکھا ہے اور اب وہ مزید انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہمارا خیال یہی تھا کہ یہ 70 سال کے جو کرائسس کا نتیجہ ہے اس کے روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید نقصان نہ اٹھائیں گے، نہ ملک یہ نقصان اٹھائے گا۔ لیکن بظاہر اب 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرف سے علیحدہ ہونے کے امکانات تو بہت کم ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج کا اور جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کا پاکستان کے سیاسی معاملات میں واپس اثر و رسوخ کا شامل ہو جانا اور اس کے زیادہ چیزوں پہ انٹرفیئر کرنا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اس کی
हमें तो बहुत अफसोस इसलिए भी हुआ 9 मई के वाक़यात का कि इसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट को चीज़ों के अंदर दखील होने का मौका मिल गया। तो अब इस नतीजे में इस वक्त सूरत हाल यही लगती है कि इस्टेब्लिशमेंट हो या इस वक्त PDM हो या उसकी पार्टियां हों, उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद नुकसान पहुंचेगा। पब्लिक के अंदर उसकी मकबूलियत में भी मैं समझता हूँ जेन्युइनली भी कमी आई है। मेरा इंप्रेशन ये है, अगरचे दबाव भी होगा लेकिन कभी माजी में ऐसे नहीं हुआ कि इस तरह से खुल के किसी सियासी जमात ने फ़ौज के मामलात में इस तरह से उनके ऊपर हमला किया हो और ख़ास तौर पर शहदा की यादगारों को ख़राब किया हो और शहदा की तस्वीर पे हमला किया हो। तो ये सारी बातें एक आम पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी तकलीफ़ देह है। तो जहाँ कुछ दबाव का नतीजा है वहाँ पब्लिक के अंदर कुछ जेन्युइनली भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जज्बात हैं और इन दोनों का नेट नतीजा ये होगा कि PTI कमज़ोर होगी आने वाले दिनों में। और मुझे ये लगता है कि इंतखाबात तो ये अक्टूबर या नवंबर में बहरहाल होंगे और उस वक्त तक PTI की जो सूरत हाल है वो इस हद तक कमज़ोर हो चुकी होगी कि शायद इंतखाबात में उसको कोई मेजॉरिटी हासिल ना हो सके। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि PTI शायद इस क्राइसिस से निकलने में कामयाब नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। अब जो इंतखाबात होने हैं शायद उनसे पहले PTI के लिए मुमकिन ना हो कि वो रीग्रुप हो सके और ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इससे अपने आप को डिस्टेंट कर सके। हालांकि अभी तक PTI की जो मेजर लीडरशिप है उनमें से किसी पर ऐसा बराह रास्त कोई इल्ज़ाम लगाकर उनकी गिरफ़्तारी जो है वो फ़ौज ने लेकर और उसके ऊपर जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके अंदर केसेस बनाने की बात नहीं की है। तो क्या आप अभी भी ये समझते हैं कि फ़ौज PTI को एक मिसाल बनाना चाहती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि PTI की हमें सपोर्ट नज़र आ रही है और PTI ख़ुद भी चाह रही है कि वो फ़ौज से रब्ता करे? इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उनकी बात सुनना चाह रही है या बिल्कुल भी नहीं और अपनी एक लाइन उसने तय कर ली और वो उसी को फॉलो करेगी? मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल PTI को कमज़ोर होते हुए चूँकि देख रही है और मेरा भी ख्याल ये है कि उनकी कोशिशें भी इस्टेब्लिशमेंट की यही होंगी कि जब तक वो किसी एक ख़ास सतह तक कमज़ोर ना हो जाएं उस वक्त तक उनसे शायद बात नहीं होगी। इस वक्त वो PTI गालिबन अभी भी महसूस करते हैं कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कोई बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में ये इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। 100 लोगों के जाने के बाद PTI जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में तो यकीनन नहीं है। आपको क्या नज़र आ रहा है अहमद साहब? क्या इलेक्शन, आपने पहले कहा कि शायद हो जाएगा, अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता है तो क्या PTI को बिल्कुल कट टू साइज़ या माइनस करके इलेक्शन करवाए जाएंगे? और अगर ऐसा हो जाता है, इमरान खान पर भी पाबंदी लग जाती है और PTI को बिल्कुल महदूद कर दिया जाता है, तो इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए 3-4 चीज़ों पे बैक वक्त काम हो रहा होगा, मेरे ख्याल में होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये है कि PTI के बहुत से लोग, जैसे आपने भी कहा, वो छोड़ के चले गए हैं। वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक खासी बड़ी तादाद पॉलिटिकली एक्टिव रहेगी, बल्कि उसको इनकरेज किया जाएगा कि वो दूसरी पार्टियों के अंदर चले जाएं। तो ऐसे फैक्शंस बन जाएंगे PTI के, खा वो PTI का नाम इस्तेमाल करें या ना करें, जो PTI के वोट बैंक को शिकार करेंगे और उसके नतीजे में वो कमज़ोर होगा। दूसरी बात ये होगी कि इमरान खान साहब को ख़ुद डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोशिशें गालिबन हो रही हैं। वो कुछ ऐसे मुकदमात उनके ऊपर बनाए हुए हैं जिनके नतीजे में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बिलाल साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है। आई नीड अ वन लाइनर। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत का इस वक्त क्या मुस्तकबिल है? मेरे ख्याल में जमहूरियत इस वक्त कमज़ोर है, क्योंकि जमहूरियत की जो आज़ादियाँ और जिस किस्म की लोगों को मौके मिलते हैं वो इस वक्त नहीं मिल रहे, तो कमज़ोर होती है। अहमद बिलाल साहब का कहना है कि जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आप हमारे साथ थे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस विज़िट कर सकते हैं मज़ीद ख़बरों और उनकी तफसीलात जानने के लिए। आज का प्रोग्राम अब ख़त्म हो रहा है। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।